اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تختی کا 24واں سبق حرف میم کے متعلق ہے۔ حرف ہے میم۔ مخرج: دونوں ہونٹوں کی خشکی سے میم ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کی خشکی کے ملنے سے میم ادا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے کہ دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے ملے ہوئے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ: میم کی ادائیگی کے وقت دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے کو ملائیں اور اس کے بعد ہونٹوں کو الگ کریں اور 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں، جیسے میم۔ غلطیوں کی نشاندہی: بعض بچے میم کی ادائیگی کے وقت آواز ناک میں لے کے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے میم۔ تو اس غلطی کو درست کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انگلش کا می لکھے اور اس کے بعد 2 مرتبہ ای لکھے اور ہر ای 1 الف کے برابر ہے، جیسے می، اور بار بار مشق کروائیں، می می، اور بار بار مشق کروانے کے بعد بچے سے کہیں کہ ہونٹ بند کر لیں، جس کی وجہ سے میم کی آواز پیدا ہو جائے گی، جیسے میم۔ تو اس طرح مشق کروانے سے انشاءاللہ آواز ناک میں جانے سے بچ جائے گی۔ بعض بچے میم کی ادائیگی کے وقت آخر میں میم کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے میم۔ تو اس غلطی کو درست کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میم کے آخر میں میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو ایک دوسرے سے فوراً الگ نہ کریں، بلکہ ایک لمحے کے لیے بند رکھیں، جیسے میم۔ تو اس طرح مشق کرنے سے انشاءاللہ قلقلہ کی غلطی دور ہو جائے گی۔ بعض بچے میم کی ادائیگی کے وقت آواز میں لہراؤ سا پیدا کرتے ہیں، یہ غلط ہیں، جیسے میم۔ تو اس غلطی کو درست کرنے کا طریقہ سبق نمبر 5 کی غلطی نمبر 3 میں بتایا گیا ہے۔ اگر ان غلطیوں میں سے بچہ کوئی ایک غلطی کر رہا ہے، جیسے آواز ناک میں لے جانے والی غلطی، تو اس غلطی کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ پہلے بچے کے سامنے صحیح ادائیگی کرے، جیسے میم، اور پھر بچہ جو غلطی کر رہا تھا اسی کو دہرائیں، جیسے میم، تاکہ بچے کے سامنے صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ تو صحیح ادائیگی ہے میم۔ غلطیوں کی نشاندہی: آواز ناک میں لے کے جانا، جیسے میم، یہ غلط ہے۔ آخر میں میم کے اوپر قلقلہ کرنا، جیسے میم، یہ غلط ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے میم، یہ غلط ہے۔